پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور روزانہ قرآن کریم کی مختلف آیات سامنے آتی ہیں، ان کے معنی مفاہیم واضح ہوتے ہیں، شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک ہم اسے جوڑتے ہیں۔ آج کے انسان سے، آج کے مسلمان سے، آج کے اہل ایمان سے، کیونکہ ھدی للناس بھی ہے قرآن کریم، ھدی للمتقین بھی ہے قرآن کریم، تو مخاطبت کیا ہو رہی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے، اور اس بات کو بالکل واضح کر دیتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ ہمارے ملک کے ممتاز علماء۔ ہم ہمیشہ ان کے شکر گزار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ بنی اسرائیل کی آیات 61، 62 اور 63 ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ قرآن کریم میں 7 جگہ پر یہ قصہ آدم و ابلیس آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ 61، 62، 63 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یاد کیجئے وہ وقت جب ہم نے ملائکہ سے یہ کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ میں اس کو سجدہ کروں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں، تکبر، حسد وغیرہ وغیرہ، یہاں سے بات ہم شروع کریں گے۔ پھر ابلیس اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا کہ یہ اس قابل تھا کہ یعنی اس کو مجھ پر فضیلت دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مٹی کی فضیلت آگ پر کیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال رکھیں گے۔ سوالات بہت سارے ہیں۔ ملائکہ سے بات کہی جا رہی ہے سجدہ کرنے کے لیے، یہ ابلیس کہاں سے ملائکہ میں شامل ہو گیا؟ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن کریم فرماتا ہے وہ تو جنوں میں سے تھا۔ سیکھیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ رہا ہے قیامت تک کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، مہلت دینے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ کیوں دی گئی مہلت؟ یہ بھی ایک سوال۔ صرف سیکھا جائے کہ قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اچھا تجھے مہلت دے دی ہم نے، اب جو تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، ان کی جزا جہنم ہے۔ خواتین حضرات، بہت ساری باتیں ہیں، جیسا کہ کچھ نکات، کچھ باتیں، کچھ پوائنٹس ہم نے اٹھائے، مزید سوالات ہیں، انشاءاللہ وہ تمام سوالات ہم رکھیں گے اپنے وقت کے ایک جید عالم دین، ایک مفسر قرآن کی خدمت میں، جو تشریف فرما ہیں لاہور میں، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ ہمارے ملک کا ایک بہت محبوب اور مقبول نام ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ تفسیر قرآن بالقرآن ڈاکٹر صاحب کا خاصہ، ایک دل نشیں انداز، بہت آسانی کے ساتھ قرآن کریم کی آیات کو ہمیں سمجھا دیتے ہیں اور ایک ایک چیز واضح ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی آیات سورہ بنی اسرائیل 61، 62 اور 63 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا
قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا صدق اللہ العظیم۔ اور یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح، کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بیخ کنی کر ڈالوں، بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا، ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعلیم اسلام کا مرکز کس جگہ کو بنایا گیا تھا؟ درست جواب صفہ کے چبوترے کو۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کا گورنر مقرر کیا تھا؟ کوفہ کا، مکے کا یا یمن کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اب یہ قرآن کریم جو 7 جگہ قرآن کریم میں یہ قصہ آدم و ابلیس رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اب یہاں سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت نمبر 61 ہے یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ملائکہ سے مخاطبت ہو رہی ہے، ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدے سے کیا مراد ہے؟ سجدہ تو بس اللہ کو کیا جاتا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ علیک صاحب، جیسے آپ نے فرمایا ہے انٹرو میں کہ اللہ تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس کو قرآن کریم کے 17 مقامات پر تفصیل کے ساتھ یا اختصار کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اس آیت سے پہلے، ان آیات سے پہلے سورہ بقرہ میں ذکر ہے، سورہ اعراف میں ذکر ہے اور سورہ حجر میں تفصیلی تذکرہ ہے اس قصے کا۔ اس کی روح، اس کا خلاصہ تو میں عرض کروں یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اگر آپ نے اکڑ کا اور ضد کا مظاہرہ کیا اور اپنے جرم کا دفاع شروع کر دیا اور کٹ حجتیاں شروع کر دیں تو یہ مزاج شیطان کا ہے۔ جی ہاں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طرح سے اجتہادی خطا کی صورت میں لم نجد لہو عزما، جبکہ پورا عزم اس میں نہیں تھا، غلطی ہو گئی یا اجتہادی خطا ہو گئی
اور اس پر فوراً معذرت کر دی اور عرض کیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا سبحان اللہ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے اللہ ہم اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے ہیں، اور تو اپنے کرم سے اگر معاف نہیں کرے گا تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ جی ہاں۔ یہ مزاج حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی پوری زندگی میں شیطانی مزاج اختیار نہیں کرنا ہے، بلکہ نبوی مزاج اختیار کرنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے، نہ کہ شیطان کو فالو کرنا ہے۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس سارے 7 مقامات پر جو یہ واقعہ بیان ہوا ہے، اس کا خلاصہ تو یہی ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ قرآن کریم میں 2 نام آئے ہیں، ایک ابلیس آیا ہے اور دوسرے شیطان آیا ہے۔ جی ہاں۔ یہ ابلس یبلس ابلاسن، ابلاس یا بلس مایوس اور غمگین ہونے کے لیے آتا ہے۔ تو ابلیس کو ابلیس اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انتہائی مایوس، ہاں جی، اور غمگین اس لحاظ سے کہ وہ نعمتیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے میسر فرمائی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے نتیجے میں جو جنت میں اس کو میسر آئیں گی، یقیناً شیطان ابلیس ان نعمتوں سے محروم رہے گا، غمگین رہے گا۔ دوسرا لفظ شیطان ہے۔ شیطان شیطانہ یشتنو سے ہے، اور شیطانہ کے معنی ہے دور ہونا، مخالفت کرنا۔ شیطان کو بھی شیطان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ رحمت ربانی سے بہت زیادہ دور ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی انتہائی مخالفت کرنے والا ہے۔ تو ابلیس مایوس ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور شیطان رحمت ربانی سے بہت زیادہ دور ہوا۔ یہ دونوں الفاظ قرآن کریم میں شیطان کے لیے آئے ہیں۔ اس آیت میں ابلیس کا لفظ آیا ہے۔ انیک صاحب، میں یہ عرض کروں کہ ابلیس نے کیا کہا، اسجد لمن خلقت علیہ لمن خلقت طینا، کیا میں سجدہ کروں اسے کہ جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ مٹی کا کام پستی کی طرف جانا ہے اور آگ کا کام بلندی کی طرف جانا ہے۔ حالانکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ آگ جلاتی ہے، مٹی زرخیزی کے ساتھ چیزوں کو نمو دیتی ہے، مٹی سے غلہ پیدا ہوتا ہے، سبحان اللہ، مٹی چیزوں کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، مٹی کے ذریعے سے اللہ رزق انسانوں کو میسر کر رہا ہے، اس میں زندگی ہے۔ آگ تو جلا کے رکھ دیتی ہے، آگ تو فنا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور پھر میں عرض کروں، اللہ اکبر، آپ جو فرما رہے تھے کہ سجدے سے مراد یہاں تعظیماً جھک جانا ہے۔ تعظیماً جھک جانا، جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، یہ پہلی امتوں میں اس کو جائز رکھا گیا۔ قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جہاں مذکور ہے، وہاں وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اللہ والدین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے تخت پر بٹھایا اور بھائی جو ہے ان کے سامنے جھک گئے۔ سجدہ تعظیمی، جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں جاپان کے لوگ یا بعض ملکوں کے لوگ جب اپنا کوئی پروگرام پیش کرتے ہیں یا الوداعی لوگوں سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ رکوع تک جھک جاتے ہیں۔ یہ رکوع تک جھک جانا یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ سجدہ عبادت ہمیشہ کے لیے حرام رہا ہے اور شرک ہے، لیکن سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں اس کی گنجائش رہی، جواز رہا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اجازت دیتا کسی کو تعظیمی سجدے کی تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کے احترام میں اس کو سجدہ کرے۔ جھک جانا تحریماً تعظیماً اتنا جھکاؤ جو رکوع کے قریب چلا جاتا ہے، یہ شریعت محمدیہ میں حرام ہے۔ اور پیشانی زمین پر ٹیک دینا کسی کے احترام میں سجدہ تعظیمی کے طور پر، یہ تو انتہائی قبیح ہے اور حرام ہے۔
اور امت کے تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے۔ میں تو جاہل صوفی ہوں اور ان کے ماننے والوں پر حیران ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی صریح خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور وہ کتنے عجیب لوگ ہیں جو اس بات کو حوصلے کے ساتھ قبول کر رہے ہیں اور اپنے سامنے لوگوں کو سجدہ تعظیمی پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ گناہ ہے سراسر، یہ حرام ہے، اس سے بچنا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کروں کہ جب شیطان نے یہ کہا کہ میں ایسے کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا، تو یہ دراصل اس نے یہ بات غور طلب ہے، اس نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کی بنیاد پر قیاس کیا۔ جی ہاں، گویا عقل کو اللہ کے حکم کے سامنے لایا اور قیاس کیا، اور یہ قیاس ایسا ہے انیق صاحب جو یقیناً درست نہیں ہے، قیاس فاسد ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ عقلیت پسندی جو ہے یہ شیطان کا مزاج ہے، ریشنلسٹوں کا امام ہے ایک طرح سے، یہ کہ اس نے اللہ کے حکم کے سامنے عقل کو بنیاد بنا کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، حالانکہ اللہ کے حکم کے سامنے دیکھیے قیاس جو ہے وہ مسائل اجتہادیہ میں ہوتا ہے، جو صریح اللہ کا حکم ہے، صریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس میں قیاس نہیں چلتا، قیاس چلتا ہے مسائل اجتہادیہ میں، اور اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ قیاس درست ہو، فاسد نہ ہو۔ یہاں قیاس فاسد ہے اس لیے کہ اس نے یہ غور نہیں کیا کہ جس کو میں مٹی کا بنا ہوا قرار دے رہا ہوں وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا شاہکار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم ملنے سے پہلے 3 حوالے سے انیق صاحب فضیلت حاصل ہوئی۔ پہلی فضیلت تو علم کی برتری۔ جی ہاں، فرشتوں کے سامنے جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کا علم عطا کر دیا گیا تھا، تو فرشتوں پر حضرت آدم کی برتری کی جو بنیاد بنی ہے وہ علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی عطا فرمائی، لیکن جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا اکٹھا ذکر کیا تو وہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اپنے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر کیا تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے، بہت بڑا فضل ہے کہ اس نے خود آپ کو علم بخشا ہے ان چیزوں کا جن کا علم آپ نہیں رکھتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا نا کہ مجھے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، تو وہ کیا کہا تھا؟ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، میں علیم ہوں، علم بھی رکھتا ہوں اور میں دیانتدار بھی ہوں، مجھ سے کرپشن اور خیانت نہیں ہوگی، نہ خیانت کروں گا اور نہ بے علم ہونے کی وجہ سے صحیح فیصلے نہیں کر پاؤں گا، صحیح فیصلے بھی کروں گا اس لیے کہ مجھے علم ہے، اور دیانت کا معیار بھی یقیناً اس لیے کہ انی حفیظ، میں حفیظ ہوں۔ اسی طرح میں عرض کروں کہ پہلے تو علمی برتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جن کو ہم نے صاحبان علم بنایا ہے ان کے درجے بلند کر دیے ہیں۔ تو پہلی فضیلت تو حضرت آدم علیہ السلام کی سجدے کے حکم سے پہلے اللہ نے علم کی برتری۔ آج بھی ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو کرائسس سے نکلیں گے علم عام ہونا چاہیے، علم جدید علوم پر ہماری دسترس ہونی چاہیے۔ دوسری بات انیق صاحب جو اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کی، وہ یہ کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے آدم کو اپنے خاص دستے قدرت سے بنایا ہے، یہ میرے دستے قدرت کا شاہکار ہے۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 75 میں ہے قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تمہارے لیے کیا چیز رکاوٹ بنی ہے کہ تم نے اس کو سجدہ نہیں کیا
جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ اکبر۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یعنی اللہ کی شان کے مطابق جو ہاتھ ہیں، جب کسی چیز کی خصوصیت کا بیان کرنا ہو تو آدمی کہتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھوں سے چیز بنی ہوئی ہے، اس سے زیادہ اور اس کے لیے فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو فضیلت یہ بیان کی کہ یہ میرا تخلیقی قدرتوں کا خاص شاہکار ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور فضیلت جو بیان فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کی، وہ یہ کہ ان میں ڈالی گئی روح کو بھی خاص شرف حاصل ہے۔ سورہ صاد ہی کی آیت نمبر 71 میں ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں نے ان کو برابر کیا، سنوارا، ہر طرح سے نین نقش ان کے بنا دیے، سنوار دیے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اللہ اکبر، اور بہت عمدہ سنوار دیے، تو اللہ فرماتے ہیں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے ان میں اپنی روح پھونک دی، یعنی اپنی خاص پیدا کردہ روح، جس میں عقل، شعور، دانش، فہم، ادراک کی صلاحیتیں اور اختیار کی صلاحیتیں رکھ دی گئی ہیں، وہ روح میں نے ان میں پھونکی ہے۔ تو 3 فضیلتیں سجدے کے حکم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ انیک صاحب، ایک بات اکثر لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے جی کہ حکم تو فرشتوں کو ملا ہے جی ہاں اور پکڑا شیطان گیا ہے۔ جی ہاں یہاں میں عرض کروں کہ ایسے لوگ، یہ بات شیطان کو تو نہیں سوجھی لیکن ان کو پتہ نہیں کیوں سوج گئی ہے، اور انہوں نے سورہ اعراف پر غور نہیں کیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 12، سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 24 تک اللہ تعالیٰ نے یہ سارا قصہ بیان فرمایا ہے۔ جی ہاں اس میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما منعک الا تسجد اذ امرتک، تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اللہ امرتو واحد متکلم ہے، میں نے حکم دیا ہے، اور کا جو ضمیر ہے یہ مخاطب کی ہے، حاضر مخاطب واحد مخاطب کی ہے، میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بہت بڑا کراؤڈ ہو تو اس میں جو اکثریت ہوتی ہے ان کا نام لے کر بات کہہ دی جاتی ہے۔ تو فرشتوں کی چونکہ اکثریت تھی، انہی میں شیطان تھا، لیکن فرشتوں کی اکثریت کی وجہ سے آرڈر میں اگرچہ اس کو بھی حکم جا رہا ہے، لیکن نام اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا یہاں ذکر فرما دیا، اور فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم کی بجا آوری میں انہوں نے قیاس پر عمل نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم کو مقدم سمجھا۔ اور خوشبخت ہے وہ جو مالک کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔ انیک صاحب، جی ہاں۔ وہ کہتے ہیں نا، محمود اور ایاز غلام تھے، وہ محمود نے ایک دفعہ آزمانے کے لیے ایک بڑا قیمتی ہیرا منگوایا اور اپنے وزیر سے کہا اسے توڑو، ان کا نہیں صاحب یہ تو بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے۔ کسی اور سے کہا، لوگ انکار کرتے رہے کہ یہ قیمتی ہے، بڑا نقصان ہو جائے گا، جو ہی ایاز کے ہاتھ میں دیا کہ اسے توڑ دو، اس نے زور سے زمین پہ مارا، پاش ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وہ اتنی قیمتی چیز تم نے توڑ دی ہے۔ بھئی بندگان خدا، بادشاہ اور مالک کے حکم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے حکم کے ساتھ، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم، کسی مومن مرد اور عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں، کوئی حکم جاری کر دیں، تو پھر کسی مومن مرد اور عورت کے پاس ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اللہ کے حکم میں، اللہ کے رسول کے حکم میں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ ایاز نے کہا کہ میں نے ہیرا تو توڑا ہے لیکن اپنے مالک کا حکم نہیں ٹوٹنے دیا۔ مالک کے حکم کو نہیں توڑنا ہے، مالک کے حکم کو توڑنا اپنے مفادات کے مقابلے میں یہ شیطانی مزاج ہے، اور مالک کے حکم کو فالو کرنا اور اپنے مفادات اس پر قربان کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
پسندیدہ بندوں کا مزاج ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جو علم کی فضیلت وہ بھی آپ نے بیان فرما دی کہ جو سجدہ اللہ کروا رہا ہے یعنی سجدہ تعظیمی وہ علم کی وجہ سے کروا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور فرشتے کیا عرض کر رہے ہیں کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ اکبر، ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جن کے پاس علم ہے اور جن کے پاس علم نہیں ہے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اور جو دو تین بڑے کنفیوژنز تھے وہ بھی آپ نے دور فرما دیے۔ سوالات آتے ہیں اٹھتے ہیں اور خاص طور پر نوجوان ہمارے وہ ذرا سا ادھر ادھر نکل جاتے ہیں یا انہیں نکال دیا جاتا ہے اس طرح کے سوالات اٹھا کر، لیکن سبحان اللہ کیا بات آپ نے فرمائی، سمعنا و اطعنا، بس اللہ کے احکام کی سماعت ہے اور پھر اطاعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اشتہاری معاملات آپ نے واضح فرما دیے کہ ہاں وہاں قیاس کی گنجائش ہے، لیکن جو فرمودات ہیں احکام الہی ہیں تو مومن اس کا پابند ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا سا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فضیلت کی بھی آپ نے بات فرما دی کہ مٹی کی فضیلت کیوں ہے، آگ کی فضیلت کیوں نہیں ہے۔ اب شیطان مہلت مانگ رہا ہے، اللہ مہلت دے رہا ہے، میں کیا کروں گا، میں اس انسانوں کی نسل کی بیخ کنی کر دوں گا، ان کو اکھاڑ کے پھینک دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے تو کیا اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، کیا خیال ہے شیطان کا، کس طرح وہ نسل انسانی کی بیخ کنی کرنا چاہتا ہے، اور پھر کامیاب کہاں ہوتا ہے اور کہاں اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جتنی باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں انیک صاحب، ان سب کا جواب قرآنی آیات کی صورت میں خود اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے۔ جی ہاں۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کروں کہ شیطان اور فرشتے یہ جسم کثیف نہیں ہیں بلکہ جسم لطیف ہیں۔ جی ہاں۔ ان الشیطان یجری مجری الدم، انسان کے جسم میں شیطان ایسے ہی سرکل کرتا ہے جیسے خون سرکل کرتا ہے۔ جیسے روح جسم لطیف ہے، انسانی جسم میں موجود ہے، ہم اس کو الگ سے دیکھ نہیں سکتے۔ جیسے کوئلے میں آگ انیک صاحب موجود ہوتی ہے، کوئلے میں آگ سرایت کر جاتی ہے، بادام میں اور تلوں میں تیل سرایت کیے ہوئے ہے، ویسے ہی شیطان انسانی جسم میں اپنے وسوسوں کے حوالے سے سرایت کیے ہوئے ہے۔ اب شیطان کہہ کیا رہا ہے؟ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ احتنکن جو ہے یہ احتناک کہتے ہیں کسی کو لگام ڈالنا۔ ٹھیک۔ اور جو آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ ٹڈی دل جب فصلوں پر بیٹھ جاتی ہے زمین کی روئیدگی کو بالکل صاف کر کے چٹیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ استیصال بے خوب ان سے اکھاڑنا، یہ دو معنی آتے ہیں احتناک کے۔ تو یہاں شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے لَأَحْتَنِكَنَّ، اے پروردگار میں انہیں بے خوبن سے اکھاڑنے کی کوشش کروں گا، ان کے ایمان کو، ان کے تقوی کو، ان کی طہارت کو، اور میں ان پر کاٹھی ڈال کر سواری کروں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لگام ہاتھ میں لے کر جدھر چاہوں گا لے جاؤں گا۔ سورہ اعراف میں کیا کہا ہے؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تیری سیدھی راہ پر گھات لگائے میں ان کو اغوا کرنے کے لیے بیٹھا رہوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، چار جہتیں بیان کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم جو قرآن کریم کے اولین مفسر ہیں، انہوں نے ہر جہت کا مفہوم بیان کیا ہے کہ شیطان کہتا ہے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، اے پروردگار میں انہیں آگے سے لوں گا، آگے سے آؤں گا۔ یعنی کیا مطلب؟ دنیا کو سب کچھ قرار دینے کے لیے دنیا کی زینتیں ان کے سامنے بیان کروں گا اور کہوں گا دنیا ہی سب کچھ ہے، بس اسی کے لیے جیو، اسی کے لیے مرو، اور اسی کے لیے کماؤ، اسی کے لیے کھاؤ خرچ کرو، کہاں جانا ہے، کس نے جانا ہے؟ وَمِنْ خَلْفِهِمْ،
اور پیچھے سے ان کو اغوا کرنے کی کوشش کروں گا، یعنی آخرت کا عقیدہ ان کا کمزور کروں گا۔ اے جگ بٹھا تے اگلا کہنے ڈٹھا، جی کل نہیں کسی نے دیکھی مزہ لیے آج کا مزہ لیں، تو یہ بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نیست، یہ فکر۔ اور وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، دین کے بارے میں ان کے دلوں میں شبہات پیدا کروں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور گناہوں کی رغبت ان کو دلا کر، گناہوں کو سجا کر ان کے سامنے پیش کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور میں اکثر کو اس پوزیشن میں لے آؤں گا کہ وہ تیرا شکر گزار بننے والے نہیں ہوں گے بلکہ تیرے ناشکر ثابت ہوں گے۔ سورہ نحل میں اللہ نے اس کی بات کا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 99 میں، إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، تجھے غلبہ اور قوت اور شوکت اور گرفت ان پر حاصل نہیں ہوگی جو سچے صاحبان ایمان ہوں گے اور جو سچے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، تیرا غلبہ تو ان پر ہوگا جو تجھے اپنا سرپرست مان لیں گے۔ والذین ہم بہ مشرکون، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کے ساتھ شرک کرنے والے ہوں گے، اور تجھے بھی اپنی راؤ میں اپنے فیصلوں میں ایک درجہ دے دیں گے، اور اتنی تیری بات کی قدر اور تیرے وسوسے کا اتنا لحاظ کریں گے کہ گویا شرک تک پہنچ جائیں گے۔ یہ جو سرپرست بنانے والے ہیں ان پر تجھے دسترس حاصل ہوگی۔ شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ لَوْ زَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں دنیا کو ان کے سامنے خوشنما بنا کر دکھاؤں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور اغوا کرنے کی کوشش کروں گا، الا عبادک المخلصین، لیکن تیرے جو مخلص بندے ہوں گے یقیناً ان پر میرا داؤ نہیں چل جائے گا، نہیں چلے گا۔ اللہ نے شیطان کو دشمن قرار دیتے ہوئے اس سے بچنے کا ایک سے زائد مقامات پر حکم دیا۔ انیق صاحب سورہ فاطر میں ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اب ذرا غور کیجئے نا، ایک طرف تو اللہ کے احکام ہیں، ایک طرف تو آرڈرز ہیں، ایک طرف تو تعلیمات ہیں، ایک طرف تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی واضح ہدایات ہیں، اور دوسری طرف بے بنیاد وسوسے ہیں، بغیر کسی دلیل کے ایک وسوسے کی حد تک اس کی سازشیں ہیں، اور اس کو ایک طرح سے یہ وسوسے جو ڈال رہا ہے محض وسوسوں کی حد تک ہے، لیکن ایک طرف آرڈر ہے اللہ کا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بنا کر سمجھ کر زندگی گزارنی ہے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ، اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں، اللہ نے نعمتوں کے وعدے کیے ہیں، اللہ نے اعمال صالحہ پر اچھے نتائج کے وعدے کیے ہیں، ان وعد اللہ حق، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، غین پر زبر ہے، غرور، یہ انتہائی جو دھوکے باز ہے شیطان، یہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ دھوکے باز سامنے آ کر دلائل سے قائل نہیں کرتا بلکہ وسوسے دلوں میں ڈالتا ہے۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اس کی کوشش تو یہی ہے کہ اپنی جماعت کو، حزب الشیطان، حزبہ، اپنے جو جماعت ہے اس کو جہنمی بنائے۔ اللہ تمہیں جنتی دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول تمہیں جنتی دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لوگ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں پروانوں کی طرح، اور میں انہیں کمروں سے پکڑ کر کھینچ کے ہٹا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں اگر جہاد میں تم سے کئی لوگ قتل ہو جائیں، اس کے مقابلے میں ایک ایمان تمہارے ہاتھوں سے لے آئے تو یہ تمہارا اس کا ایمان لانا یہ میرے لیے راحت کا باعث ہے اور تمہارے لیے بھی اجر کا باعث ہے۔ تو اس لیے میں عرض کروں کہ شیطان کو قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے۔ سورہ یاسین میں ہم سب پڑھتے ہیں، سورہ یاسین میں الحمدللہ ہماری اکثریت جو سورہ یاسین پڑھتی ہے وہ یہ آیت سورہ یاسین کی آیت نمبر 59 سے 64 تک اللہ فرما رہے ہیں
وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ فرمائیں گے اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. الم عہد الیکم اللہ تعبدوا الشیطان، میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی مان کر زندگی نہیں گزارو گے. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی، میری تم نے پیروی کرنی ہے، میری عبادت کرنی ہے. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، لیکن بڑے گروہ کو تم میں سے اس نے گمراہ کر دیا. افلم تکونوا تعقلون، تم نے سوچا نہیں کہ دشمن تمہارا کبھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. افلم تکونوا تعقلون. بندگان خدا، ایک طرف اللہ کے حکم ہیں، ایک طرف اللہ کے رسول کے حکم ہیں، وہ ٹوٹ رہے ہیں حکم، اور واضح طور پر موجود حکم ٹوٹ رہے ہیں. اور دوسری طرف شیطان کا وسوسہ ہے، اس کی چالیں محض دھوکہ ہیں. اللہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر کیا، جہاں آج ہم نے آیات پڑھی نا جی، اس سے اگلی آیات میں وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، تو اپنی آواز کے ذریعے سے جس قدر تجھ سے ہو سکے ان کو گھیر لے. اور شیطانی آواز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے کی آواز کو کہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور ہوا کے دوش پر تیری چلتی ہوئی جو فوج ہے، اللہ اکبر، الیکٹرانک میڈیا بھی اسی میں آ جاتا ہے. بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور پیدل چلتے ہوئے تیری جو فوجیں ہیں، اداروں میں موجود دہریے اور لبرل اور جناب سیکولر مائنڈ اساتذہ جو شیطان کی فوج کا کردار ادا کر رہے ہیں. وَاسْتَفْزِزْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اپنی پیادہ فوج اور اپنی ہواؤں کے دوش پر چلتی ہوئی فوج، یا فضاؤں میں جو تیری فوج کام کر رہی ہے، اور مالوں میں اور اولاد میں جو انہوں نے تجھے شریک بنا لیا ہے. کہ اولاد تو ہم دیتے ہیں، لیکن دیوتاؤں اور دیویوں کی نظر کرنے کے لیے ان کو اونٹوں اولاد کو اور جانوروں کو قربان کر دیتے ہیں اور ان کے نام منسوب کر دیتے ہیں. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، ان کے ساتھ تو وعدے جتنے مرضی کر لے، تیرے وعدے جھوٹے ہیں. إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان، لیکن جو میرے بندے ہوں گے، جن کے سامنے میرے احکام ہوں گے، جن کے سامنے میرے حبیب کی تعلیمات ہوں گی، ان پر تیری دسترس اور تیرا بس نہیں چلے گا. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جو اللہ کے بندے، جیسے آپ نے بات فرمائی، میں چاہتا ہوں ذرا سا اس کو اور کھول دیں اس بات کو. یہ عبادی، تو میرے بندے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کیا یہ اپنائیت کا لہجہ ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، ان پر تیرا جادو نہیں چلے گا. تو جن بندوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، ان میں کون کون سی خصوصیات ہوتی ہیں؟ یعنی جو آگے اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. لیکن جو جہنم میں نہیں جاتے اور جو شیطان کی پیروی نہیں کرتے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. لا تتبعوا خطوات الشیطان. اب میرا سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، جیسے آپ نے درمیان میں ایک بات بھی فرمائی تھی حزب الشیطان، تو اس کے مقابل حزب اللہ ہے. تو حزب اللہ میں شامل افراد کی صفات کیا ہوتی ہیں اور حزب الشیطان میں شامل افراد کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ معیشت کے معاملات میں، معاشرت کے معاملات میں ذہنوں کی پاکیزگی اور ذہنوں کی غلامی. ایک شیطانی نفسیات رکھنے والا آدمی کسی اور انداز سے سوچتا ہے، لیکن جو اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. ارشاد فرمائیے ڈاکٹر صاحب. انیک صاحب، بالکل سیدھی سی بات ہے اور بہت مختصر سا جملہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کے تمام اوقات کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارنا چاہا ہے اور گزار رہا ہے، وہ اللہ کی پارٹی کا آدمی ہے. اور جس نے
جس نے اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کر لیا ہے، جس نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کر لیا ہے، جس نے اپنی مرضی کو اللہ چمے گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لا الہ، جب لا الہ الا اللہ میں نے کہہ دیا ہے تو اب میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی۔ میری معیشت میں، میری معاشرت میں، میرے اخلاق میں، میرے سماج میں، میری سیاست میں، میرے جہاد میں، میری زندگی کے ہر پہلو میں جب اللہ میری ترجیح اول بن گیا اور اللہ کے رسول کی اتباع میری ترجیح اول بن گئی تو میں حزب اللہ میں سے چلا گیا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دشمنوں سے وہ محبت نہیں کرتے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ ان کے باپ دادا کیوں نہ ہوں، ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہوں، ان کا خاندان کیوں نہ ہو، یہ وہ لوگ ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اللہ کہتے ہیں میں نے ایمان لکھ دیا ہے۔ یہ حزب اللہ ہیں، حزب اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم الغالبون۔ یہ حزب اللہ ہیں جنہوں نے اپنی تمام مفادات کو، اپنے تمام رشتوں کو، اپنے تمام تعلقات کو، اپنی تمام دوستیوں کو، دشمنیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے تابع کر لیا ہے۔ من احب للہ، اللہ اکبر، جس نے محبت کی اللہ ہی کی خاطر، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور کسی سے ناراض ہوا اللہ کی خاطر، وَأَعْطَى لِلَّهِ، دیا بھی تو اللہ کی خاطر، وَمَنَعَ لِلَّهِ، روکا بھی تو اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ اور جس نے اپنی خواہش کا بندہ بن کر خواہش کو الہ کا درجہ دیا، یعنی وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ اتخذ الہہ ہواہ، اپنی خواہش کو الہ کا درجہ دے لیا، اپنی خواہش کو اللہ کے حکم سے مقدم جانا، اللہ اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے پامال کرنے کے باوجود اس کو ترجیح دی، یہ حزب الشیطان ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کو مان کر زندگی گزاری وہ رحمان کا بندہ بن گیا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے متصادم اپنا راستہ تلاش کیا وہ شیطان کی پارٹی بن گیا۔ اور شیطان سے بچاؤ کے لیے اللہ بار بار تعلیم دے رہے ہیں۔ قل، اے حبیب آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کیجئے، امت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کیا دعا کریں، رب اعوذ بک، سورہ مومنون کی آیت نمبر 97-98، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے پروردگار میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے کھچوکوں سے، اس کی چکر بازیوں سے، اس کی چال بازیوں سے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے پروردگار میں اس سے پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ شیاطین میرے ارد گرد رہیں، میرا ماحول ایسا ہو کہ جہاں تجھ سے باغی بنانے والے ہوں، تجھ سے سرکش بنانے والے ہوں، تیری تعلیمات سے مجھے روکنے والے اور اپنے مفادات کو مقدم سمجھنے والے، اے اللہ کہیں ان کو میرے ارد گرد نہ آنے دینا۔ شیطان نے بھی یہ بات کہی تھی۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، شیطان نے یہ کہا تھا کہ تیرے بندوں میں سے میں ایک حصہ اپنے لیے ضرور اپنا بنا لوں گا، وَلَأُذِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، انہیں گمراہ کروں گا اور بڑی بڑی امیدیں اور آرزویں انہیں دلاؤں گا کہ اگر تم حرام کماؤ گے تو تمہارے پاس پیسہ خوب آ جائے گا، بڑی آسائشیں اور بڑی موجیں کرو گے، اور یار چھوڑو پر حلال اور حرام کا امتیاز، اس کو ختم کرو، پیسے کماؤ جیسے بھی آتے ہیں، بس دیکھی جائے گی بعد میں کیا ہوگا، دیکھی جائے گی کیا، اللہ اکبر، ساری بات اللہ بتا رہے ہیں۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، میں انہیں کہوں گا کہ وہ دیوتاؤں کے ناموں پر جانور چھوڑ کر بطور نشانی ان کے کان کاٹ دیں گے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، ذرا غور کیجئے یہ جملہ، وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں انہیں کہوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق کو وہ بدلنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نے مرد بنایا ہے
وہ عورت بننے کی کوشش کریں گے. جی ہاں. اللہ نے عورت بنایا ہے وہ مرد بننے کی کوشش کریں گے. ان کے بالوں کا سٹائل، ان کے چہروں میں ان بندوں کا سٹائل، ان کے ہاتھوں میں کنگنوں کا سٹائل اور بہت سارے سٹائل لباس میں. شیطان انسان کی نفسیات تبدیل کر دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر. اکبر. اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا. اللہ. جس نے شیطان کو یار بنا لیا، سرپرست بنا لیا، کھلا خسارہ ہے، کھلا خسارہ ہے. اس لیے کہ شیطان آخرت میں جب اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز کا منظر ذکر فرمایا انیک صاحب. جی ہاں. جب فیصلے ہو ولما سورہ ابراہیم میں وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلے ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سارے فیصلے انسانوں کے اعمال کے مطابق ہو جائیں گے، تو شیطان کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق. اللہ نے تو تم سے وعدے جو کیے تھے وہ سچے وعدے کیے تھے. ٹھیک. اور میرے وعدے سب جھوٹے تھے. ہاں وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، لیکن میں نے جو تم سے وعدے کیے وہ سارے بے بنیاد وعدے تھے. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، میرے پاس کوئی جبر اور زبردستی نہیں تھی. إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میں نے تمہارے سامنے ٹکڑا ڈال دیا، تم نے لالچ کیا، لالچ میں آ کر اس کو جناب فوراً ہاتھوں میں لیا اور پکڑ لیا. اور لَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں. انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اللہ کے حکم کے مقابلے میں میرے وسوسے پر چل کر جو تم نے شرک کیا تھا، آج مجھے شریک بنا لیا تھا، اس سارے شریک سے میں آپ کو، شریک بنانے سے میں آپ کو اپنے آپ کو بیزار اور لا تعلق ہونے کا اعلان کرتا ہوں. ان الظالمین لهم عذاب علیم، یہ جو ظالم اللہ کا حق مارنے والے، اللہ کی حق تلفی کرنے والے اور شیطان کو الہ کا درجہ دے کر اس کی مان کر چلنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں. محسوس یہ ہوا، پروگرام کا وقت مکمل ہو گیا، لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ بہت ساری گفتگو، بہت سارے نکات ابھی گفتگو میں آنے باقی ہیں، لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں ہم آپ کو زحمت دیں گے اور کسی حد تک احاطہ کریں ان آیات کا. خواتین و حضرات، قرآن کریم تو ایک سمندر ہے، ایک ایک لفظ پر مہینوں گفتگو ہو سکتی ہے. یعنی یہ جو علم کی ڈاکٹر صاحب بات فرما رہے تھے کہ قرآن کا علم، اب اس کو عام کرنا، اس کو پھیلانا، اس کو انسانوں کے ذہنوں میں اتارنا. اللہ اکبر. ہمارے معزز علماء اللہ سلامت رکھے، جو شیطان کی چالوں کی بات ڈاکٹر صاحب نے بات فرمائی، بالکل کلیئر بات کہ یہ شیطان کیا کرتا ہے کہ شیطان آرزوؤں کی، وسوسوں کی رسی بنا کر انسان کے گلے میں ڈال دیتا ہے، اسے کھینچتا ہوا لے جاتا ہے گناہوں کے گڑھے تک. اللہ اکبر. حزب اللہ اور حزب الشیطان دونوں بالکل واضح کر دیے. ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال میں نے یہ رکھا تھا، انشاءاللہ پھر کسی وقت بات کریں گے کہ شیطان کی پیروی کرنے والے افراد کی نفسیات کیسی ہو جاتی ہے، اور جو حزب اللہ کے لوگ ہوتے ہیں ان کی نفسیات کیسے ہوتی ہے، جن کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اللہ کی طرف رخ سیدھا کیسے ہوتا ہے، یہ کسی اور پروگرام میں ہم رکھیں گے. اقبال کے ایک شعر پر پروگرام ختم کرتے ہیں کہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. خواتین و حضرات، کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تعلیم اسلام کا مرکز کس جگہ کو بنایا گیا تھا؟ درست جواب صفہ کے چبوترے کو. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہاں کا گورنر مقرر کیا تھا؟ کوفے کا، مکے کا یا یمن کا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv.
ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ وقت ہے قرآن دازی کا۔ کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو یہ فرائض منصبی یہ آج ہمارے حوالے، اور آج کے ونر کے نام کا اعلان یہ ہیں عائشہ صغیر۔ عائشہ صغیر کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرض لینا غلامی ہے اور اس کا ادا کر دینا آزادی۔ قرض لینا غلامی ہے اور اس کا ادا کر دینا آزادی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر